السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیہ کوثر۔ آج ہم بات کریں گے کووڈ کی 5th ویو کے حوالے سے، جس کا نام ہے اومائکرون۔ 5th ویو پاکستان میں کیا آ چکی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، اب تک اس پر کیا ریسرچ ہوئی ہے، وہ کتنے ممالک میں جو ہے اب تک اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ڈاکٹر حسن عروج موجود ہیں، ہم ان سے تمام تفصیلات جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اب یہ 5th ویو جو ہے، آئیے اس سے پہلے 4 لہریں جو ہیں وہ کووڈ کی آ چکی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5th ویو کتنی ڈینجرس ہوگی، اور یہ کس قسم کا سافٹ ویئر ہے جو تھوڑے عرصے بعد اپنی جو ہے وہ شکل چینج کرتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ اب کتنا اس کے جو ہیں وہ خطرناک یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں اگر یہ ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو او مائکرون یا زیرو مائکرون ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ بالکل توقع تھی۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پچھلے 30-40 سال سے ہر سردیوں کے موسم میں ایک فلو آتا ہے۔ سارس کی جو فیملی ہے وہ یہ وائرس آج نیا 2019 میں کووڈ-19 پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس فیملی کے وائرسز بتدریج ہر سال آتے رہے ہیں، لیکن وہ مائلڈ فارم کے ہوتے ہیں، ہم سب کو نزلہ زکام کھانسی ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ اگر لہر جو 2019 میں آئی، یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا ٹاکسک وائرس تھا جس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ اب یہ او مائکرون کا جو قصہ ہے وہ اس کی میوٹیشن ہے۔ میوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک وائرس بہت تیزی سے ریپلیکیٹ کرے، ملٹی پلائی کرے، تو اس کی کاپیز بنتی ہیں، تو کوئی کاپی مختلف بن جاتی ہے۔ یہ اسی طرح یہ جس طرح فوٹو کاپی اگر آپ بنائیں ایک صفحے کی تو وہ شاید اچھی بنے، لیکن اگر آپ 1000 صفحے کی بنائیں تو اس میں کچھ ٹیڑھی میڑھی بن جائیں گی۔ او مائکرون ایک اس کی فارم ہے، جس طرح میں نے ایک سادہ سی مثال دی کہ جب کوئی معاشرے میں یا سوسائٹی میں کوئی وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے تو اس کی بے تحاشا کاپیز بنتی ہیں، تو بیچ میں کوئی ویریئنٹ بن جاتا ہے، ایک ایب نارمل قسم کی کاپی بن جاتی ہے جس کو ہم ویریئنٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو او مائکرون، اس کا دوسرا نام زیرو مائکرون بھی بعض اداروں نے لکھا ہے، تو آپ بے شک اس کو زیرو مائکرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس کی ایک فارم ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ ساؤتھ افریقہ سے اوریجنیٹ ہوا، لیکن آپ دیکھیے ذرا کہ بہت جلد یہ 15-16 ممالک میں اس کی ڈائگنوسس ہو گئی، تو اس کے پھیلنے کی جو کوالٹی ہے وہ بہت تیز ہے۔ اس میں جو اب تک سٹڈیز آئی ہیں، حالانکہ بہت ارلی ہے، یہ بہت جلدی ہے ہم کہ کوئی سٹڈی کے بارے میں بتا سکیں، لیکن آبزرویشنز جو مختلف ہاسپٹل سے، کمیونٹیز سے آئی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی ٹرانسمیبلٹی بہت جلدی اور تیز ہوتی ہے، لیکن اس کی ویرولنس یعنی بیماری پیدا کرنے اور خطرناک بیماری پیدا کرنے کی جو استطاعت ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے۔ تو یہ تو وائرس کے بارے میں آسیہ ہو گیا، جو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھیلے گا تیزی سے، لیکن جتنی پہلی 4 جو کووڈ کی ویوز تھی جتنی وہ خطرناک تھی، یہ شاید اس حد تک خطرناک نہیں ہوگی۔ جی ابھی تک یہی بالکل پایا گیا ہے، لیکن میڈیکل میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، میڈیکل میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، ریسرچ اور سٹڈیز اس کو ثابت کرتی ہیں، اس واسطے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سر کہ اب جو ویکسین پہلے لگائی جا رہی تھی، جو 4th ویو کے لیے ویکسین کا استعمال کیا گیا، جس میں مختلف سائنو فارم تھی، کینسائنو بایو تھی، مختلف قسم کی ویکسین جو ہے وہ پبلک نے لگوائی، کیا اب وہ ویکسین ایفیکٹیو رہے گی اس 5th ویو کے لیے، یا اس کے لیے کوئی نئی ویکسین یا الگ سے کوئی بوسٹر ڈوز پھر سے لگوانی پڑے گی شہریوں کو؟ جی دس از اے $1 ملین کوسچن، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ بے تحاشا لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم سوئی لگوا چکے ہیں، تکلیف سے گزر چکے ہیں، انتظار کی تکلیف سے بھی گزر چکے ہیں۔ ایسا ہے کہ ویکسین جب اس وائرس کے خلاف بنی ہے تو وہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے وائرسز کے خلاف بھی امیونٹی رکھے گی، لیکن چونکہ ویریئنٹ کا مطلب ہی ہے کہ مختلف ہے، کتنی وہ قوت مدافعت رکھتی ہے اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نئی ویکسین جو ہے ہمیں اس پہ
اس کو کریٹ کرنے کے لیے، بلکہ بے تحاشا ممالک میں یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے او مائکرون کے خلاف ویکسین، کیونکہ دیکھیں یہ کووڈ-19 نے پوری دنیا بدل کے رکھ دی ہے، پورے معاشرے بدل کے رکھ دیے، اس واسطے اس میں آپ وقت ضائع نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ خبر سن کے خوشی ہوئی تھی کہ ویسٹرن ممالک میں اس پہ ریسرچ اور نئی ویکسین ایجاد کرنے کی تمام جو عوامل ہیں وہ مکمل ہونے کے قریب ہیں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، ویکسین بالکل اس کی کام کر سکتی ہے، لیکن یہ ہمیں وقت بتائے گا کہ کتنا کام کرے گی. اچھا سر، فار ایگزامپل اگر یہ ویکسین افیکٹو نہیں ہوتی ففتھ ویو کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ شہریوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی؟ کیونکہ آلریڈی جو ایک تو 2 ڈوز لگتی ہیں اگر آپ سائنوفارم یا کوئی بھی ویکسین لگواتے ہیں، یا کوئی سنگل ڈوز بھی، اس کے بعد بوسٹر ڈوز کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا، شہریوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگوا لی ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے ویکسینیشن کا عمل کرنا اور اتنی بڑی تعداد میں نئے سرے سے شہریوں کو واپس ویکسین لگوانا. آپ لوگوں نے، میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ڈی جی ہیلتھ آفس کی پوری ٹیم نے کووڈ کی پہلی 4 لہروں میں دن رات لگاتار جو ہے وہ محنت کی ہے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے، شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے. ایون جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو کووڈ کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی دن رات جو ہے وہ ڈی جی صاحب خود بھی اور ان کی پوری ٹیم بھی ہمیں ایکٹیو نظر آئی ہے اس تمام تر صورتحال میں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ بڑے اچھے سے کنٹرول کیا گیا اسلام آباد میں کووڈ کو، اور پروگریس جو ہے وہ اوور آل انٹرنیشنلی بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے بڑی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کی رہی، اور پاکستان کو جو ہے وہ سراہا گیا کووڈ سے نپٹنے کے لیے. اب اس کے لیے آپ لوگوں کو نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. 22 کروڑ کی آبادی، اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کریں تو 22 لاکھ آبادی ہے اسلام آباد کی. 22 لاکھ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ویکسینیٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا سر؟ جی آسیہ، یہ بھی ایک اچھی تجزیہ ہے آپ کا. ایسا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے، میں تو یہی ابھی اپنی عوام سے التجا کروں گا کہ یہ ویکسین جو ہے تمام لوگ ابھی لگواتے رہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ویکسین کم افیکٹو ہے او مائکرون کے خلاف. اگر آپ غور کریں کہ یہ او مائکرون پھیلا بھی ان علاقوں میں ہے جہاں ویکسینیشن کم ہوئی تھی. ساؤتھ افریقہ میں 7%، ساؤتھ افریقہ میں 27% ویکسینیشن ہوئی ہے، اور پورے افریقہ میں 7 سے 10% ویکسینیشن ہوئی ہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے اسٹیٹسٹکس کہ نیا ویریئنٹ بھی اس جگہ اپنے آپ کو جگہ دیتا ہے، پھیلتا ہے جہاں ویکسینیشن کم ہوئی ہے، اوریجنل ویکسینیشن کم ہوئی ہے. تو لوگ ایک اچھی امید رکھیں، ایک روشنی کی امید رکھیں کہ جو ویکسینیشن ہو چکی ہے وہ انہوں نے ان کی قوت مدافعت، ریزسٹنس، امیونٹی جسم میں بڑھا دی ہے، اور وہ یقیناً جتنے ویریئنٹس آئیں گے اس کے خلاف بھی وہ کام آ سکتی ہے. لیکن سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ جو ویریئنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے نئی ویکسین کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اب تک پاکستان میں جو ہے وہ کوئی او مائکرون کا کوئی کیس اب تک آفیشلی رپورٹ ہوا ہے؟ جی ابھی تک آفیشلی اس طرح رپورٹ نہیں ہوا، لیکن میری جو تجربہ کہتا ہے کہ جتنا ہمارا ایک گلوبل ولیج ہے دنیا، اس میں اس قدر ٹریولنگ ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، اور مسافر ایک دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاتے ہیں، اور ڈائریکٹ اگر ساؤتھ افریقہ سے نہ بھی آ رہے ہوں تو ساؤتھ افریقہ سے امریکہ، اور امریکہ جیسی جگہ پہ رپورٹ ہو چکا ہے، ڈنمارک، بیلجیم، آسٹریلیا، یو کے، تو وہاں سے لوگ ادھر آ رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً ہمارے پاس ہو سکتا ہے کچھ کیسز ہوں، چونکہ یہ مائلڈ بھی اس نے اپنے آپ کو دکھایا ہے، اس واسطے ہاسپٹلائزیشن بھی اس کی کم ہے، اور آفیشلی ابھی ہمیں مطلب رپورٹ تو نہیں ہوا ابھی تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی آپ کی رہے گی؟ پہلی اگر 4 ویوز کی ہم بات کریں تو اس میں بڑی اچھی کارکردگی رہی اسلام آباد میں پورے ہیلتھ سیکٹر کی. اب آگے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اگر 5th ویو کے جو کیسز ہیں وہ اسلام آباد میں رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تو اسلام آباد کو کیسے آپ لوگ محفوظ بنائیں گے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز کی کاوشوں کو سراہا ہے. ہمارے بے تحاشا ورکرز کو اس جنگ کے دوران بیماری بھی لگی ہے، ہمارے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. ایک جوان لڑکا شہید ہوا ہے، 1 ہفتے میں اس کی بیچارے کی شہادت ہو گئی کورونا سے کام کرتے ہوئے. تو یہ بڑا ضروری ہے. میں نے اپنے ورکرز کو ساتھ رکھنے کے لیے، ان کا مورال ہائی رکھنے کے لیے بار بار میٹنگز کی ہیں، ان کو اپریشیٹ کیے، ایوارڈز بھی دیے ہیں، اور میڈیا کی طرف سے اپریسیشن میرا خیال ہے ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ.
جہاں تک تعلق ہے ہمارے اس ویو کو کنٹرول کرنے کا، ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی اور پلان بنا ہوا ہے، جس میں پلاننگ سے لے کے اسٹریٹجیز سے لے کے ٹیمیں بنانے سے لے کر لاجسٹکس سے لے کر رسپانس سے لے کر ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم نے ٹرمز آف ریفرنس اور ہر چیز ہم نے ایلینیٹ کی ہوئی ہے. اس میں ہماری ٹریس اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کی بھی ٹیمیں ہیں، اویئرنیس کریشن کی بھی ٹیمیں ہیں، سوشل موبلائزیشن کی بھی ٹیمیں ہیں، سیمپل کلیکشن کی بھی ٹیمیں موجود ہیں، بوتھ ہاسپٹلس کے اندر بھی اور کمیونٹی کے اندر بھی. تو بنیادی طور پہ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہلے تو سیمپلنگ کریں اور پھر اپنی پرسنٹیج دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو نمبر 2 ہم ترغیب دیں کہ ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ لگوائیں. تیسری جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ جو بنیادی حفظان صحت کے اصول ہیں ان سے منحرف نہیں ہونا. آپ نے ابھی بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال کرنا ہے، چاہے وہ اومائکرون ہو، ڈیلٹا ویو ہو، بیٹا ویو ہو، الفا ویو ہو. جو پریونشن ہے از بیٹر دین کیور، اور پریونٹیو جو میتھڈز ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے کورونا کے خلاف تھے. بالکل، بہت شکریہ ڈی جی صاحب. ڈاکٹر حسن عروج، ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت قسم کی اور انفارمیٹیو قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے، اور شہریوں کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہی ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ کورونا سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے. تمام ہیلتھ سیکٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد کی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں. ڈی جی ہیلتھ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور ان کی ٹیم کی جو اب تک کی کوششیں تھیں جو انہوں نے اسلام آباد کو اور اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے کی، وہ بھی آپ نے دیکھی. دن رات جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کی ٹیمیں آپ کے لیے اور عوام کے لیے، شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں. اب ذمہ داری شہریوں کی بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اور حفظان صحت کے جو اصول ہیں، بنیادی اصول جیسے کہ حسن عروج صاحب نے کہا، ان کو مد نظر رکھیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. اینڈ پہ ونس اگین وہی پیغام ہے کہ کووڈ سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ کووڈ سے لڑنا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو بھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ اسلام آباد میں جس طرح سے کووڈ سے اسلام آباد کو محفوظ بنایا گیا اور کووڈ کو جس طرح سے کنٹرول کیا گیا، ہیلتھ سیکٹر کی جو ذمہ داریاں تھیں کیا انہوں نے وہ بخوبی نبھائی ہیں. کیا آپ ہیلتھ سیکٹر کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں اور جو کام ہے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟